पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल 268 रुपए 68 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। गजा में जो खून बह रहा है उसे रोकना होगा, हमास गजा अमन मंसूबे की मुखालिफत नहीं करेगा। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहिदा मान लेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक मुल्क से हमास के मुज़ाकरात चल रहे थे, हमास कई बातों पर आमादा हो गया था। 8 मुल्कों में शामिल उस मुल्क ने यकीन दिलाया हमास मुआहिदा खराब नहीं करेगा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? गजा में खून बहता रहे, बच्चे भूख से मरते रहें। नायब वजीर आजम ने कहा इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी तैनात करने की पेशकश की, उम्मीद है पाकिस्तानी क़यादत भी इस मुताल्लिक कोई फैसला करेगी। बताया गजा अमन प्लान के तहत फलस्तीन में टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों की कोशिश थी कि किसी तरीके से गजा में अमन लाया जा सके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन भरपूर तरीके से लड़ा। वज़ीर आज़म के जनरल असेंबली से खिताब को सराहा गया। गजा से लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा था। 8 मुस्लिम मुल्कों ने कोशिश की खामोशी से गजा के मसले पर काम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं 8 मुल्कों ने सदर ट्रंप से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हमने ट्रंप की टीम से कहा आप हमें अपनी सोच बताएं। मंसूबा कबूल न किया तो हमास को बहुत नुकसान होगा, अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन है। इसराइल, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने अमन मंसूबा कबूल किया। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला, अमन मंसूबे पर मजीद मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हमास का जवाब ना आया तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास कैदी रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहिरा करे। अमरीकी सदर ने शिकवा किया नोबेल अमन इनाम मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। आलमी तनाज़ात हल किए, मुझे अमन का अलमबरदार समझना चाहिए। मुझे इनाम ना मिला तो ये अमरीका के लिए बड़ी तौहीन होगी। ट्रंप प्लान के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है पीर को पेश किया गया प्लान महज उसूलों की फहरिस्त है, तफसीलात पर अभी बातचीत होना बाकी है। हमास ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और प्लान का मुताला करने की यकीन दहानी कराई। हमास को वाज़ेह किया हमारा बुनियादी हदफ जंग रोकना है। सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। हमास का गजा पर हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के मुआहदे को कबूल करने के 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। इसराइल हिरासत में लिए गए गजा के 1700 बाशिंदों को रिहा करेगा। गजा की पट्टी गैर फौजी इलाका होगी। हमास हथियार डालकर सुरंगे और हथियारों की तैयारी के मराकज़ तबाह कर देगी। तमाम कैदियों की वापसी के बाद हमास के अरकान को आम मुआफ़ी दी जाएगी। फरीक़ैन के राजी होते ही जंग फौरन रुक जाएगी। जंग बंदी के बाद गजा में आरजी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स कायम की जाएगी। किसी को गजा की पट्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मुकम्मल इमदाद फौरन गजा की पट्टी की तरफ रवाना की जाएगी। गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी जिसकी निगरानी एक नया उबूरी इदारा बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जिक्र। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं, फ़ख्र है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसी अहम शख्सियत ने मेरे बारे में ऐसा कहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा का कहना है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। वली अहद के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में 15 अक्टूबर तक तौसीक कर दी, नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान और ताजर तंजीमों ने सिस्टम की सुस्त रवि की वजह से तारीख में तौसीक का मुतालबा किया था। FBI का कहना है
ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی۔ فورسز نے کوشش ناکام بناتے ہوئے خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا، بھارت نواز شرپسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت۔ امریکہ نے کوئٹہ میں خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا، امریکہ کوئٹہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب گھناؤنے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ نوید قمر نے کہا، وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہیں حکومت چلا لیں، ہمیں وزارتیں، کرسیاں کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی پی سے معذرت کر لی۔ اپوزیشن سے کہا، زیادہ خوش نہ ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا۔ لیگ کی ایک طرف معذرت، دوسری طرف پھر تنقید۔ مریم نواز نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو۔ ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں۔ تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ، سستی روٹی نہیں ملتی، انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس سال 1,18,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ کہا، آج تک تمام اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ میرٹ پر دیے، اوپر سے نیچے تک تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پارٹی میں تقسیم کا ذمہ دار علیمہ خانم کو قرار دیا۔ کہا، بانی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بانی کو بتایا ہمارے خلاف غداری کی مہمات چلائی گئیں، مائنس بانی پی ٹی آئی کی مہم کے پیچھے علیمہ خانم تھی۔ پارٹی کو تقسیم کرنے والے ولاگر سے علیمہ خانم کا رابطہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے آرٹیکل لکھا، علیمہ خانم کو چیئرپرسن بننا چاہیے، مختلف لوگوں کے ذریعے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ بانی کو بتایا کہ ڈسکریڈٹ کر کے تقسیم کے ساتھ ایسے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ سینٹ الیکشن کے معاملے پر علیمہ خانم نے ہمیں سپورٹ کے بجائے ہمارے خلاف مہم کو چلنے دیا۔ بانی کو بتایا، علیمہ خانم کے کردار کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر صوبائی وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو ہٹایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کہتے ہیں، بانی کو دونوں وزراء کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی، انہوں نے عاقب اور فیصل کو ہٹانے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے استعفے منظور کر لیے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا بھارت کو دو ٹوک جواب۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی بورڈ کے سربراہ کی منتیں، کہا ایشیا کپ کی ٹرافی دے دیں۔ محسن نقوی نے جواب دیا، ٹرافی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں، ٹرافی لینی ہے تو بھارتی کپتان کو اے سی سی کے دفتر آنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اے سی سی اجلاس میں بھارتی رویے کی مذمت کی گئی۔ اسپورٹس مین اسپرٹ، ٹاس اور میچ کے بعد ہینڈ شیک تنازع بھی زیر بحث لایا گیا۔ ایشیا کپ کا کامیاب انعقاد اور ریکارڈ ویورشپ پر بھی بات ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ 2027 میں 50 اوور ایشیا کپ بنگلہ دیش میں ہوگا۔
شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. شارع فیصل، ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن اسکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر اور کشمیر روڈ پر بارش. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. نارتھ ناظم آباد، سائٹ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ میں بھی بادل برسے. مختلف علاقوں میں ٹریفک جام. شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. صدر، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ، ماڑی پور روڈ پر بھی ٹریفک جام. حیدرآباد، سانگھڑ، ٹنڈوالا یار، مٹیاری، میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسلح افواج کو مبارکباد. سائنسدانوں کی محنت کو سراہا. کوزدار کے علاقے زہری میں فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاع. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنہ ہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاعات تھی. بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا. ہلاک دہشت گردوں سے آئی ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے. غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر فخر کرنا چاہیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے پاکستان کو عزت بخشی. 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں آنے والا وقت اچھا ہے، عام آدمی کے حالات بدلیں گے. پاکستان کے لیے عالمی منڈی کھلنے جا رہی ہے. ترکی اور چین کے سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت اور مودی عالمی دہشت گرد ہیں. 10 مئی بھارت کے منہ پر کالک کی طرح ہمیشہ رہے گا. بھارت کو جنگ میں ہار کی ہزیمت ہمیشہ اٹھانا پڑے گی. مودی سرکار کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہ بنائے. طرف جنگ بندی مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی. اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں کمی نہیں آئی. وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے. ایک اور فلسطینی بچہ بھوک سے دم توڑ گیا. فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 453 ہو گئی. ان میں 150 بچے شامل ہیں. 7 افراد امدادی مراکز پر صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی. 1,68,000 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرے کے علاقے میں داخل. فلوٹیلا بحیرہ روم میں غزہ سے تقریباً 200 ناٹیکل میل دور ہے. ادارہ امراض قلب کراچی میں ٹینڈر ایوارڈ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں لکھا من پسند فرم کو نوازنے کے لیے طبی آلات کی خریداری کے ٹینڈر کو خلاف قانون منسوخ کیا گیا. سب سے کم بولی دینے والی فرم کو ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا. ادارہ امراض قلب انتظامیہ نے ڈریپ اور سیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی. دستاویزات میں رد و بدل اور بچوں کی بیرون ملک منتقلی کا کیس. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے سارم برنی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. سارم برنی کی درخواست ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ اور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو چکی. 1.5 ماہ پہلے مقدمہ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا گیا تھا. ملزم سارم برنی گزشتہ 1 سال سے جیل میں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ پولیو کیسز پر برہم. مختلف اضلاع کے ڈی ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہٹانے کا حکم. بدین کے ڈی ایچ او کو معطل کر دیا. ڈپٹی کمشنر بدین کو نوٹس. رواں سال بدین اور ٹھٹھہ میں 3 حیدرآباد، لاڑکانہ اور عمر کوٹ میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا. پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. شان مسعود قیادت کریں گے. 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل. 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اور خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. افتتاحی میچ میں میزبان بھارت اور شری لنکا مد مقابل. گوہاٹی میں بھارت نے شری لنکا کو 270 رنز کا ہدف دے دیا. دیپتی شرما اور امنجوت کور کی نصف سنچریاں. رانا بیرا نے 4 وکٹیں حاصل کی. بارش سے متاثر میچ 47 اوور تک محدود کیا گیا. فاطمہ ثنا کی قیادت میں پاکستان اپنا پہلا میچ جمعرات کو بنگلہ دیش ویمنز کے خلاف کولمبو میں کھیلے گا.